کاش اب تک کے جو میرے پاس حالات گزرے ہیں میں مر چکا ہوتا، ختم ہو چکا ہوتا، یہ وقت دیکھنا ہی نہ پڑتا کہ اس کے اندر مجھے اپنے اعمال کی جزا ملتی نظر آ رہی ہے۔ کچھ ایسے ہیں جنہیں کتاب جو ہے وہ ان کے پیٹھ کی طرف سے دی جائے گی۔ تو اس میں کیا مطلب؟ کیا چیز تولی جائے گی؟ یہ بھی سوال ہے۔ اور کیا یہ ایک میزان ہے یا بہت سارے میزان ہیں؟ کیا چیز تولی جائے گی؟ کیا اعمال نامے تولے جائیں گے، یا انسان خود تولا جائے گا، یا اس کے اعمال تولے جائیں گے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام موت کے بعد کے ایک نئے حصے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے قیامت کے دن کی سختیاں اور جو میدان حشر میں مختلف کیفیات کا ذکر ملتا ہے کتاب و سنت میں، اور جو سختیاں اور دہشت لوگوں پر طاری ہوگی اس کا ذکر کیا تھا۔ آج اس سے آگے بات کو بڑھاتے ہیں کہ پھر کون کون سے مراحل قیامت کے دن آنے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں۔ قیامت کے دن لوگوں کو ان کے نامہ اعمال تھمائے جائیں گے، اور اس میں دو کیفیات ہیں اور دو طرح کے لوگ ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس وہ جن کی کتاب ان کے دائیں ہاتھ میں تھمائی گئی، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا لو دیکھو میری کتاب کو پڑھو۔ لوگوں کو دکھا رہا ہوگا، لوگوں کو بتا رہا ہوگا دیکھو میری کتاب کو، تم بھی دیکھو کتنی خوبصورت اس کے اندر میری باتیں ہیں، کتنے اچھے اعمال اس میں لکھے ہوئے ہیں، کتنی نیکیاں میری اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب کا وقت آئے گا، تو میں نے اس دن کے لیے تیاری کی تھی، میں نے اس دن کے لیے بہت سی نیکیاں کر رکھی تھی۔ ذرا سوچئے کون کہہ رہا ہوگا جس کا واقعی زندگی کے اندر اس پر ایمان ہوگا، جو واقعی آخرت کے دن کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزار رہا ہوگا، وہ ایسی بات کر رہا ہوگا۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، فرمایا کہ اس کے لیے بہت ہی خوشگوار زندگی ہے، فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنتیں، باغات اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہیں۔ دوسرا شخص جسے نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، وہ کیا کہے گا اما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے کتاب دی ہی نہیں گئی ہوتی، ولم ادری ما حسابیہ، کاش مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا کیا حساب ہونے والا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش اب تک کے جو میرے پاس حالات گزرے ہیں میں مر چکا ہوتا، ختم ہو چکا ہوتا، یہ وقت دیکھنا ہی نہ پڑتا کہ اس کے اندر مجھے اپنے اعمال کی جزا ملتی نظر آ رہی ہے۔ یہ وقت ہے۔ اسی طرح سے سورہ انشقاق کے اندر نے فرمایا کہ اما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ، کچھ ایسے ہیں جنہیں کتاب جو ہے وہ ان کے پیٹھ کی طرف سے دی جائے گی۔ تو اس میں کیا مطلب؟ اس میں دو طرح کے تفسیرات اہل علم نے بیان کری۔ ایک معنی یہ بیان کیا کہ باقاعدہ ان کے ہاتھ جو ہیں وہ مڑ کر پیچھے کی طرف چلے جائیں گے، تو گویا وہ پیٹھ پر سے بھی دی جا رہی ہے کتاب ان کو، اور وہ کتاب ان کے الٹے ہاتھ میں بھی دی جا رہی ہے۔ اور کچھ علماء تو یہ تک لکھا کہ باقاعدہ ان کے سینے کو چیرتا ہوا ان کا ہاتھ جو ہے وہ پیچھے کی طرف چلا جائے گا، تو ان کو پیچھے سے وہ کتاب جو ہے وہ اس طرح نہیں پڑے گی۔ واللہ عالم، یہ دونوں کیفیات کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو گناہ گار لوگ ہوں گے، بہت زیادہ گناہ گار لوگ ہوں گے، ان کو بائیں ہاتھ میں دی جائے گی، اور جو کفار ہیں وہ سارے کے سارے ان کے کتاب جو ہے وہ ان کو پیچھے سے دی جائے گی۔ تو یہ تین کیٹیگریز اس طریقے سے بنا دیتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک مشکل اور ایک سخت لمحہ ہو سکتا ہے، اور جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے ایک آسانی کا لمحہ ہوگا۔ اس کتاب کے ملنے کے بعد لوگوں کے لیے جو مرحلہ آگے آ رہا ہے وہ ہے میزان کا، اور وہ ہے اعمال اور انسان کے تولے جانے کا۔ میزان کیا ہے؟ جس طریقے سے بالکل دنیا کے اندر میں اور آپ جانتے ہیں کہ ایک میزان ہوتا ہے، اس میں وزن کرتے ہیں، اس کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑے کے اوپر ہم سامان رکھتے ہیں، دوسرے پلڑے پر وزن کا جو ہے وہ آلہ ہوتا ہے، اور ہم دنیا میں وزن کرتے ہیں۔ باقاعدہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک میزان لگائیں گے، وہ حقیقی میزان ہوگا، اس کے پلڑے ہوں گے، اور اس کے اندر لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا باریکی کے ساتھ اس دن عدل و انصاف تمام لوگوں کے سامنے کرنا چاہتے ہیں، تو جو کچھ ہے وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اب دو تین مسائل سمجھ لیتے ہیں وزن کے تعلق سے، میزان کے تعلق سے۔ پہلی بات بتا دی کہ یہ حقیقی میزان ہے، خالی یہ نہیں کہا جا رہا کہ مطلب اس دن بس صرف حساب ہو رہا ہوگا، نہیں، باقاعدہ میزان کے اوپر نامہ اعمال اور انسان کا حساب ہوگا، ایک بات۔ دوسرا، کیا چیز
تولی جائے گی؟ یہ بھی سوال ہے. اور کیا یہ ایک میزان ہے یا بہت سارے میزان ہیں؟ چلیے دوسرے سوال پہلے بات کرتے ہیں. بعض علماء نے کہا کہ یہ ہر امت کے لیے الگ الگ میزان ہوگا. بعض علماء نے کہا ہر انسان کے لیے الگ الگ میزان ہوگا. اور بعض نے کہا کہ یہ ہر عمل کے لیے الگ الگ میزان ہوگا. جبکہ صحیح بات واللہ تعالی عالم وہ یہ ہے کہ یہ ایک ہی میزان ہے تمام کے تمام مخلوقات کے لیے. اس کی تائید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہوتی ہے. سلمان فارسی روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر شے کو میزان میں تولیں گے، اور اگر اس میں آسمانوں اور زمینوں کو بھی تولا جائے گا تو ان کا بھی وزن ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے سوال کریں گے یا اللہ یہ کس کے لیے یا اللہ تو نے یہ میزان مقرر کیا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا جس کا میں چاہتا ہوں اپنی مخلوق میں سے اس کے اندر معاملات تولے جائیں گے. تو فرشتے کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تو پاک ہے، ہم نے تیری عبادت اس طرح نہیں کری جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا. تو یہ اتنا بڑا میزان ہے کہ اس میں آسمان و زمین بھی تولے جا سکتے ہیں. تو درست بات یہی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ایک میزان میں تمام کے تمام مخلوقات کے تمام اعمال تولیں گے. اس کے بعد اگلا سوال، کیا چیز تولی جائے گی؟ کیا اعمال نامے تولے جائیں گے، یا انسان خود تولا جائے گا، یا اس کے اعمال تولے جائیں گے؟ یہ تین مختلف چیزیں ہیں. تینوں کے بارے میں کتاب و سنت میں دلائل ملتے ہیں. ایک دلیل کہ باقاعدہ جو انسان کی اعمال کی دفتر ہیں، اعمال کی کاپیز ہیں، وہ تولی جائیں گی. اس کے بارے میں تو جامع ترمذی کی مشہور حدیث ہے، اسے حدیث البطاقہ بھی کہتے ہیں، ایک کارڈ والی جو حدیث سے کہتے ہیں کہ ایک شخص آئے گا، اس کے سامنے اس کے دفتر پھیلا دیے جائیں گے. اتنے دفتر ہوں گے کہ جتنی اس کی تحد نگاہ، اور اس سب میں اس کی جو ہے وہ برائیاں اور گناہ لکھے ہوں گے. اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چھوٹا سا ایک کارڈ، ایک بطاقہ، چھوٹے سے کارڈ کو بولتے ہیں، وہ لے کر آیا جائے گا. تو وہ جب کارڈ دیکھے گا کہ یہ ایک طرف یہ آ رہا ہے اور دوسری طرف میرے اتنے سارے دفتر ہیں، بولے گا یہ بطاقہ کیا کرے گا، اتنے سارے میری سامنے کاپیاں کھلی ہوئی، جس سے میرے سارے گناہ ہیں. اور جس وقت وہ تولنے کے لیے ایک طرف سارے کے سارے دفتر رکھے جائیں، دوسری طرف وہ کارڈ رکھا جائے گا، طاشت بہن البطاقہ، تو یہ ساری کی ساری جو کاپیز ہیں یہ سب کی سب اوپر ہو جائیں گی اور یہ بطاقہ بھاری ہو جائے گا. اس میں کیا تھا؟ اس میں تھا کہ اس بندے نے خالص لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا، اور اس میں یہ سچا تھا. تو وہ کلمہ توحید، اس کی سچی توحید اسے کام آئے گی. تو یہاں معلوم ہوا کہ جو چیز تولی جائے گی وہ کیا ہے؟ وہ باقاعدہ اعمال ناموں کی یعنی کہ کاپیز ہیں، وہ تولی جائیں گی. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو چیز تولی جائے گی وہ انسان خود ہوگا. کیسے؟ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ درخت پہ چڑھے ہوئے تھے. صحابہ کرام نے ان کی باریک سی پنڈلیاں دیکھ کر مسکرا اٹھے یا ہنسے. تو اللہ کے رسول فرمایا تم لوگ کیوں ہنس رہے ہو؟ تو دیکھا تو حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ درخت پہ چڑھے ہوئے ہیں، ان کی باریک یعنی کہ بہت ہی وہ یعنی کہ جسمانی طور پہ بڑے کمزور تھے، تو ان کی پنڈلیوں کی باریکی کو دیکھ کے صحابہ کرام ہنس رہے تھے کہ وہ کس طرح سے ایک بالکل ہی کمزور سے انسان لگ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم اس پہ ہنس رہے ہو، لہما اثقل فی المیزان من جبل احد، یہ دو پنڈلیاں اللہ تعالیٰ کے یہاں میزان میں، جو اللہ تعالیٰ نے میزان مقرر کرنا ہے اس میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہیں. احد پہاڑ 10 کلومیٹر لمبا پہاڑ ہے، 4-5 کلومیٹر چوڑا پہاڑ ہے، انتہائی بڑا پہاڑ، اس سے زیادہ بھاری. تو معلوم ہوا کہ انسان خود تولے جائیں گے. بعض احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما من شیء اثقل فی المیزان عند اللہ من حسن الخلق، یعنی کچھ اعمال تولے جا رہے ہیں. یہ تھرڈ جو ہے وہ کیٹیگری ہے کہ کچھ اعمال تولے جا رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں میزان میں بھاری نہیں ہے جتنے اچھے اخلاق جو ہے وہ بھاری ہیں، جتنا ان کا وزن ہے. تو اچھے اخلاق تو ایک عمل ہے. تو اچھا ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ اعمال تو انہیں ہمارے یہاں یوز کرتے ہیں ایک اہل منطق ایک اصطلاح کہ یہ تو اعراض ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک معنوی چیز ہے، ایک انٹینجبل چیز ہے، ٹینجبل چیز نہیں ہے. اور جو چیز تولی جاتی ہے وہ تو جواہر ہوتے ہیں، مطلب جن کا کوئی نہ کوئی حجم ہوتا ہے، جن کا کوئی نہ کوئی پریزنس ہوتی ہے، جن کی جسے ہم کہتے ہیں ٹینجبل کہتے ہیں کہ محسوس کر سکتے ہو آپ. تو یہ سارے کی ساری اہل منطق کے اور اہل کلام کے فلسفے ہیں. کتاب و سنت کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے کہ وہ اعراض کو جواہر میں منتقل فرما دے اور جواہر کو جو ہے وہ اعراض میں منتقل فرما دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر کہ اخلاق حسنہ بہت بھاری ہوں گے میزان پر. تو یہ تین مختلف اشیاء کا ذکر آتا ہے اب احادیث میں. تو کس چیز کا وزن کیا جائے گا؟ درست بات واللہ تعالی عالم یہ ہے کہ یہ سب چیزیں تولی جائیں گی، یعنی نامہ اعمال بھی اور انسان بھی، یعنی خود انسان بھی
اور ساتھ ساتھ یہ اس کے نیک اعمال بھی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی وزن اس دن دیں گے، تو یہ سب چیز تولی جائیں گی، اور جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں غالب آ گئیں وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا، اور جس کے نامہ اعمال کے اندر، جس کے وزن کے اندر گناہ اور کوتاہیاں وہ غالب آ گئیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اہل جہنم میں سے ہو جائے گا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے اس کو معاف کرنا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اس کی مشیت ہے۔ یاد رکھیے، جو بھی ہم کہہ لیں کیا چیز تولی جائے گی کیا چیز تولی نہیں جائے گی، دو باتیں یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلی بات کہ جس چیز کی اصل اہمیت ہے میزان کے اندر وہ ہے عمل، وہ ہے نیک اعمال، تو انسان کا وزن نیک اعمال سے ہے، انسان کے اخلاق وہ بھی اس کے لیے وزن بنیں گے، نامہ اعمال میں کیا ہوگا وہ بھی اس کے عمل ہی ہوں گے، تو اصل چیز تو عمل ہے، تو اس پر سب سے زیادہ دھیان دینا ہے تاکہ میرا نامہ اعمال میں پلڑا بھاری ہو جائے، ایک بات۔ دوسری بات کہ ایک سمجھدار مسلمان وہ ہوتا ہے جو کوشش کرتا ہے کہ میں دنیا میں ایسے کام کر جاؤں کہ میرے نامہ اعمال بڑھتے چلے جائیں اور میرا وزن میزان میں بڑھتا چلا جائے، ایسا نہ ہو کہ میں جب جا رہا ہوں تو اللہ نہ کرے کہ میرے گناہوں کے جو پلڑا ہے وہ بھاری ہوتا چلا جائے۔ سوچیے، ذرا غور کریں کہ دنیا میں ایسے کام تو نہیں کر کے جا رہا کہ باقاعدہ میرے گناہوں کا پلڑا جو ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، گناہوں والی سائڈ پہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بلکہ سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو ایسے کام کر جائے، صدقہ جاریہ ایسے کر جائے، ایسی نیکیاں جاری کر جائے کہ باقاعدہ اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ اور پھر یہاں پر اس کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے آخر میں کہ کون سے وہ اعمال ہیں جن کا میزان کے اندر بہت بڑا وزن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایک ذکر بتایا گیا ہے، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بہت ہی مبارک ذکر ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ یہ بہت ہی بھاری ہے میزان میں یہ کلمے، کہ پاک ہے ہمارا رب، اور تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا اسی کے لیے ہے، اور پاک ہے ہمارا رب جو کہ بہت ہی عظیم رب ہے، اس کے لیے یہ سب کی سب خوبصورت تعریفات ہیں۔ یہ کلمہ کہنا جو ہے وہ میزان بہت بھاری ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان، اور یہ کہنا الحمدللہ یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، آپ اور میں سرس شعور کے ساتھ اگر اس کلمے کو کہیں الحمدللہ کہ تمام قسم کی تعریفوں کے حقدار ایک ہی ذات ہے اور وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو یہ جب جملہ آپ کہیں گے یہ آپ کے لیے میزان کو بھر دیتا ہے۔ بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمات کہے تو یہ بھی میزان کو بھر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اچھے اخلاق جس کا ذکر ابھی ہوا یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے توحید کا اقرار کرنا اور توحید پر قائم رہنا یہ انسان کے لیے میزان کو بھر دیتا ہے۔ تو ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنے لیے ایسے اعمال کر کے جائیں، ایسے صدقہ جاریہ کر کے جائیں، ایسی نیکیاں چھوڑ کے جائیں کہ جو ان کے بعد ان کے نامہ اعمال کو بھاری کرنا، یعنی کہ نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنے کا کام انجام دیتی رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے یہ قیامت کے مراحل آسان فرمائے اور ہم سب کو نجات پانے والوں میں شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔